بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم پردہ نشین خواتین، میں اپنی اصل بات شروع کرنے سے پہلے دو ضروری ہدایات، دو ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دو ضروری باتیں یہ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کی مجالس ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، وہاں پر ہمیں دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بیان کو سننے سے پہلے مجلس میں دو ضروری باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہم سنیں توجہ سے سنیں، غور سے سنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنے والے کچھ کہیں، سننے والے بے توجہی میں غفلت میں سنیں، کہنے والا ایک کہے، سمجھنے والا دوسرا سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے غور سے سننے کی عادت ڈالیں۔ اس مرتبہ ہی نہیں، ہمیشہ جہاں کہیں بھی دین کی مجالس ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، ہمیشہ توجہ سے غور سے سنیں۔ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دو کان دیا ہے تاکہ دین کی بات ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے چھوڑیں۔ غلط بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، اللہ نے ہمیں دو کان اس لیے دیے ہیں تاکہ دونوں کانوں سے غور سے سنیں اور ذہن میں ان باتوں کو بٹھائیں، ذہن میں ان باتوں کو رچیں، ذہن میں ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے بٹھائیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر ہم غور سے نہیں سنیں گے، سوتے سوتے سنیں گے تو مثال عام ہے۔ ایک جگہ ایک حضرت بیان کرنے کے لیے گئے، بیان سن کر ایک صاحب گھر گئے اور گھر جا کر کے پورا کا پورا پیاز جو تھا
گھر میں جتنی بھی پیاز تھی پوری پیاز پھینک دیے. ادھر گھر میں عورت بیوی پریشان, اجی کیا ہو گیا, کئی کو ایسا کو پیاز پوری چھڑ ڈالتے ہیں. اس نے کہا آج میں نے حضرت کے بیان میں سنا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے گھر کو حضرت بولے ہیں, اس لیے میں پوری پیاز سب بھی چھڑ ڈالتا ہوں. بولے عورت کیا کری, گھر سے مسلمانڈا لے لے کو مسجد کو آ گئی. حضرت کو پوچھی کیا حضرت ایسا بول ڈالے گا تینا. حضرت بولے تمہارا بھلا ہو جاؤ, کیا بولا میں, پیاز کھانا حرام ہے گھر کو بولیں گے تینا. حضرت بولے پیاز بول کو بولا نہیں میں بولا بیاج کھانا حرام ہے بولا. وہ سوتا سوتا غفلت کے حالت میں اس نے کیا سنا, حضرت نے بیان میں فرمایا کہ بیاج کھانا حرام ہے, اس نے سوتے ہوئے سنا کہ پیاز کھانا حرام ہے, جا کر کے پوری پیاز گھر میں چھٹ دیا. غور سے ہم بات نہیں سنیں گے تو یہ فتنے اٹھیں گے, غور سے اگر ہم سنیں گے تو عمل بھی ہم کریں گے. اس لیے ابھی نہیں, ہمیشہ جہاں کہیں بھی دین کی مجالس ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو, غور سے سنیں, دونوں کانوں سے غور سے سنیں, ذہن میں بٹھائیں, عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. پہلی بات تو یہ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں, ان مجلسوں میں آنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں. جہاں کہیں بھی دین کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں, ان مجلس میں آنے والے تین طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. پہلے قسم کے لوگ تو یہ ہیں کہ چلو دین کی مجلس ہے, بیان ہوگا, جا کر کے بیان سنیں گے, بس ایسے ہی اس نیت سے آ جاتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ یہ ہیں کہ چلو جا کر کے بیان سنیں گے, کیا بولتے گے دیکھیں گے, دیکھ کر کے غلطیاں پکڑیں گے, اس نیت سے بعض لوگ دین کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں. تیسرے قسم کے لوگ جو بہت کم ہوتے ہیں, جبکہ زیادہ تر اس نیت سے آنا چاہیے, تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو عمل کی نیت سے آتے ہیں. دین کی مجلس ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی, جائیں گے, ہم سنیں گے, جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی ان باتوں پر عمل کریں گے. اسی نیت سے آنے والے بہت کم ہوتے ہیں, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی مجلس کے اندر شرکت ہوں, جو بھی مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئیں, ہر ایک کی یہی نیت ہونا چاہیے. اس لیے محترم خواتین, جتنے بھی آپ جڑ چکے ہیں, اس نیت سے بیٹھیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی اس پر ہم پورے کے پورے طور پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے اپنے خطبے کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرو. کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی خود آگے ارشاد فرماتے ہیں, جو کوئی بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے مطابق جو کوئی اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا,
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اپنے اولاد سے بھی زیادہ کرنے لگے، اپنے والدین سے بھی زیادہ کرنے لگے، اپنے تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تک نہ کریں اس وقت تک ہم لوگ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر ایک انسان کو جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے وہ یا تو اس انسان سے بڑے ہوتے ہیں یا اس انسان سے چھوٹے ہوتے ہیں یا اس انسان کے ہم عصر یا اس انسان کے ہم عمر ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 3 الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پورے کے پورے لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. محبت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی محبت پر رکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اپنے والدین سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں. اپنے اولاد سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں. اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے. ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو اس کے ایمان کا جز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. اس محبت کے اندر حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کھرے اور مکمل طور پر پورے کے پورے کامیاب ہوئے. ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کریں جیسے ہم اپنے اولاد سے کرتے ہیں، اپنے والدین سے کرتے ہیں. اس سے بھی زیادہ محبت ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کریں. حضرات صحابہ کی جماعت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جن صحابی کا نمبر آتا ہے، جن صحابی کا مرتبہ ہے، جن صحابی کا مقام ہے، وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. ان کی محبت کو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں سورۃ المجادلہ کے تحت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے فرزند حضرت عبد الرحمن سے فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر میں تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے تلوار کے زد میں آ جاؤ اور میں تمہیں ختم کر دوں. ان کے فرزند حضرت عبد الرحمن نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ابو جی آپ تو میرے سامنے آ گئے تھے، میرا دل چاہتا تھا آپ کو قتل کرو، لیکن میں نے آپ کو صرف اور صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے ابو ہیں. جب حضرت عبد الرحمن نے اس طرح سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت میں میرے تلوار کے زد میں آتے تو میں تمہیں ختم کر دیتا. حضرت ابو بکر اپنے خاص فرزند حضرت عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں
اگر تم جنگ بدر کے اندر میرے تلوار کے زد میں آ جاتے، میرے سامنے آ جاتے، میرے مقابل میں آ جاتے تو میں تمہارے گردن کو اڑا دیتا، میں تمہیں ختم کر دیتا۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا اے ابو جان کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ تم جنگ بدر کے اندر میرے پیغمبر کے، میرے نبی کے، میرے محبوب کے دشمن بن کر کے آئے تھے، قرآن کے دشمن بن کر کے تم آئے تھے، شریعت کے دشمن بن کر کے تم میرے سامنے آئے تھے، نبی علیہ السلام کا دشمن بن کر کے تم میرے سامنے آئے تھے، اگر تم اس حالت میں میرے سامنے آ جاتے تو تمہیں میں ختم کر دیتا۔ سوچنے کا مقام ہے، کتنی محبت رہی ہوگی آپ کو، کتنی محبت رہی ہوگی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو مجھ سے محبت اپنی اولاد سے بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ہجرت کے راستے میں نکل پڑے ہیں۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ چاہت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگل میں تلاش کرتے ہوئے نکلے تو ایک چرواہا ملا، بکریوں کا ریوڑ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا چرواہے سے کیا تمہارے بکریوں میں دودھ ہے؟ چرواہے نے کہا ہاں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دودھ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ کا پیالہ پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَشَرِبَ حَتَّى رَزِيتُ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں بہت خوش ہو گیا۔ دیکھیے، غور کیجئے، اس واقعے کے اندر دودھ تو نبی علیہ السلام پی رہے ہیں لیکن خوش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو رہے ہیں۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ ہجرت کا ہی واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں چل رہے ہیں۔ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب چلتے ہیں، تھوڑی دیر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب چلتے ہیں، کبھی بائیں جانب چلتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو دیکھا، ایسی حرکت کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی دائیں جانب چل رہے ہو، کبھی بائیں جانب چل رہے ہو، کبھی آگے چل رہے ہو، کبھی پیچھے چل رہے ہو، یہ تمہاری کیا حرکت ہے؟ یہ تمہارا کیا عمل ہے؟ یہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام، کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے دائیں جانب سے آ کر کے حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں آپ کے دائیں جانب آ کر کے آپ کے دائیں جانب چلنے لگتا ہوں۔ کبھی مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے آپ کے بائیں جانب میں کوئی دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں آپ کے بائیں جانب چلنے لگتا ہوں۔ کبھی مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے آپ کے سامنے سے کوئی دشمن کے حملہ کرنے کا تو میں آپ کے سامنے آ کر کے چلنے لگتا ہوں۔ کبھی مجھے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہارے پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں تمہارے پیچھے سے چلنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ،
کیا محبت رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلنے لگتے ہیں غار ثور کے قریب پہنچتے ہیں. پہاڑی پر چڑھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی پہاڑی پر چڑھنا ہے, اونچی پہاڑی ہے, آپ اگر پیدل چلیں گے تو کوئی نوکیلا پتھر آپ کے قدموں پر چبھ سکتا ہے, اس لیے آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار ہو کر کے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے قریب لے کر کے جاتے ہیں. غار میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر رہ جائیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف فرما ہو, میں اندر غار کی صفائی کر کے آتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, پوری غار کی صفائی کرتے ہیں. صفائی کرنے کے بعد آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر کے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ران مبارک پر اپنا سر رکھ کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے, اس سوراخ کو بند کرنا بھول گئے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر دیا. تھوڑی دیر گزرنا تھا کہ اس چھوٹے سے سوراخ جس سوراخ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا تھا, اس سوراخ سے ایک چھوٹا سا سانپ نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیتا ہے, جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ درد کے مارے درد کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب ان سے اس طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور وہ آنسو نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں فرماؤ کیا ماجرا ہے, کیوں تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں نہیں کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے یہ زار و قطار آنسو میں دیکھ رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب دراصل بات یہ ہے کہ اس سوراخ کو میں نے بند کرنا بھول گیا تھا, تو چنانچہ میں نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی تھی, اس سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے کچھ چیز نے ڈس لیا ہے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنا تھوک مبارک نکال کر کے اس جگہ پر لگا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لگانا تھا, لعاب دہن لگانا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر مرنے تک مجھے اس جگہ پر کوئی بھی کسی بھی وقت میں درد محسوس نہیں ہوا. محترم خواتین, سوچنے کا مقام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت رہی ہوگی ان کو. اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم مجھ سے پورے کے پورے طور پر محبت نہ کرنے لگو اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے. کیا محبت رہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سچے عاشق رسول تو وہی تھے, صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے, بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق بنا دیا تھا. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی اپنی چھوٹی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم ہمارے لیے کھانا لے کر کے آنا, اور اپنے بیٹے
حضرت عبد الرحمن سے فرمایا تو تم کفار کی خبریں لے کر کے میرے پاس آنا، اور اپنے غلام عبداللہ بن عریق سے فرمایا کہ تم شام کے وقت میں جب یہ دونوں آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے تو تم اس وقت میں بکریاں چرانے کے بہانے سے بکریاں لے کر کے ہمارے پاس آ جانا، اس سے ہم دودھ بھی پی لیا کریں گے اور ان دونوں آنے جانے کے جو قدمات ہیں، جو قدم پڑنے کے جو نشانات ہیں، وہ نشانات بھی مٹ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر ہیں، ادھر ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچا، گھر میں آواز دی تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا باہر آئیں تو ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں، بتاؤ محمد کہاں ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ بات فرمائی تو ابو جہل کمبخت نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا ایک تماچا رسید کیا، جس کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا زمین پر گری۔ زمین پر ایک نوکیلا پتھر تھا، اس پتھر پر گری، جس کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو چوٹ آئی، خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو کہ 7-8 سال کی عمر اس وقت میں ان کی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ابو جہل کمبخت سے فرمایا، اے ابو جہل، تم میری جان نکال سکتے ہو، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میں اپنے ابو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تمہیں بتا نہیں سکتی، میں نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے۔ 7-8 سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، نبی علیہ السلام سے اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، اتنا پیار ہے، اتنا تعلق ہے کہ اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہم میں سے کسی کی 30 سال گزر گئی، کیا ہم سے ایسا تعلق ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کے 40 سال گزر گئے، کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی جن کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے، صرف ان کی عمر 7 یا 8 سال اس وقت کی ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ 7-8 سال کی ایک لڑکی کے اندر، ایک صحابیہ کے اندر اتنا محبت، اتنا تعلق ان کے اندر رس چکا تھا، اتنا تعلق ان کا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی جان کو لٹانا تو برداشت کر لیا، لیکن نبی علیہ السلام کا پتہ بتانے کے لیے انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے تعلق، یہ ہے محبت، اسی کو اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں، ایسی محبت اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کا واقعہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ میں جن کا دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تو ایک پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو نہ کسی کا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تو تیری وجہ سے نہ کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، نہ تیری وجہ سے کسی کا نفع ہو سکتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، میں صرف اور صرف اس لیے تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ سوچنے کا مقام ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرا بوسہ نہ لیتے تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ انہی کا واقعہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں، امام ابو سعود رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابو سعود میں ایک منافق اور ایک یہودی کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان ایک جائیداد، ایک زمین کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی کے پاس اپنا فیصلہ لے کر کے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی اور منافق اپنے فیصلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تحقیق فرمائی، تحقیق فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جب اس منافق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے تو وہ منافق نے سوچا کہ کیوں نہ ہو باہر پہنچتے ہی اس منافق نے سوچا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، تو اس منافق نے کہا کہ چلو ہم حضرت عمر کے لیے حضرت عمر کے پاس یہ فیصلہ لے کر کے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ منافق اور یہودی دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کے واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا؟ یہودی نے کہا کہ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا، سیدھے گھر میں گئے اور تلوار لے کر کے آئے اور سیدھے اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کی خلاف ورزی کرے گا، جو کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ کرنے کے بعد میرے پاس فیصلے کے لیے آئے گا تو عمر کا فیصلہ یہی ہوگا۔ منافقین نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیا تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے۔ سب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ہم عمر سے بدلہ لینے کے لیے چاہتے ہیں، ہم عمر سے قصاص چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عمر نے صرف یہ جو قتل کیا ہے صرف اور صرف میرے محبت میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ بھی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بن پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوش میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، آیت نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، 5ویں پاری کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ فیصلہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ عمر نے جو کام کیا ہے، عمر نے جو قتل کا جو عمل کیا ہے یہ حق پر ہے، یہی صحیح ہے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شان میں کئی جگہ پر ان کے بارے میں آیات نازل فرمائی، ان کے سوچ کے مطابق آیات نازل فرمائی۔ صحابہ میں سے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے کی طرف روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لے کر کے آئیں۔ ساتھ میں سفر میں
اس سفر کے اندر ان کے بھائی ساتھ میں تھے، راستے میں لے کر کے چل رہے تھے۔ ان کے بھائی نے فرمایا کہ آپ سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا یہ جو لباس ہے یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، یہ لباس، ایسا لباس پہن کر کے جانا مناسب نہیں ہے، ایسا لباس پہن کر کے سرداروں کے پاس جانا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاکذا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے کا لباس پہننے کا حکم فرمایا ہے، مجھے لوگوں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، سرداروں سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان جا رہے ہیں، ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لباس پنڈلیوں سے نیچے ہے، اس لباس کو آپ بدل لیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے لوگوں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے لوگوں کی باتوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی، سنتوں پر انہوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر انہوں نے پورے کے پورے طور پر عمل کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی جان پورے کے پورے طور پر انہوں نے محبت کی تھی۔ آج ہم ہیں، اللہ معاف فرمائے، لوگ کیا کہیں گے اس لیے ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، صحابہ کے پاس اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر معاملے کے اندر ہمارا یہی ہے، ہمارا حال یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سنتوں پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ تم داڑیاں کیوں نہیں رکھتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری امی رکھنے نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج نوجوان، آج مرد حضرات داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن گھر کی عورتیں، گھر کی ماں اور بہنیں ان کو، مردوں کو داڑھی رکھنے سے روک رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، بوڑھا نظر آئے گا۔ اس لیے آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے مردوں کو داڑھی رکھنے کے لیے آمادہ نہیں کر رہے ہیں، اجازت نہیں دے رہے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے حد درجے کی محبت کی۔ صحابہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جنگ احد کا موقع ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر میرے والد بار بار میرے سامنے آتے رہے۔ جنگ احد کے اندر میرے والد بار بار میرے سامنے آتے رہے، میں نظر انداز کر کے جاتا رہا، آخر میں وہ میرے سامنے آئے اور میں نے ان کا سر قلم کر دیا۔ دیکھیے، سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی ہیں، اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، شریعت کے دشمن تھے۔ صحابہ نے اپنے والد کے جان کو بھی، اپنے والد کے سر کو بھی ختم کرنا انہوں نے گوارا کیا، تو صرف اور صرف اسلام کی محبت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا تھا۔ علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک کالے کلوٹے صحابی تھے، ان کے ہونٹ بھی باہر نکلے ہوئے تھے، شکل سے بدصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میں رشتے بھیج بھیج کر کے پریشان ہو چکا ہوں, تھک چکا ہوں, کوئی مجھ سے رشتہ ناتا کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں انصاری کے گھر کے پاس جاؤ کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے اور ان کے پاس میرا پیغام کہہ دو. تو حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ اس انصاری کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور پیغام کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ تم مجھے اپنی لڑکی سے نکاح کرا دو. تو اندر سے ان کی وہ صحابیہ عورت تھی, وہ جان گئی کہ یہ جلیبیب ہیں, یہ شکل سے ایسے ہیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. جیسے ہی انہوں نے انکار کیا, والدین انکار کیا, تو گھر کے اندر جو لڑکی تھی اس نے خود یہ آگے بڑھ کر کے کہا اے امی اے ابو آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ بھیجا کون ہے. لڑکی خود آگے بڑھ کر کے کہتی ہے کہ اے امو اے امی اے ابی اے ابو آپ یہ مت دیکھیے کہ کون آیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ کون بھیجا ہے. جب یہ تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ عورت کے لیے دعائیں دی اور فرمایا کہ ان کی عزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ ان کی عزت میں برکت عطا فرما, ان کے مال میں برکت عطا فرما. تو اپنے عبد البر علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جلیبیب کا انتقال ہو گیا کہ اس کے بعد بھی حضرت ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جلیبیب کا تو انتقال ہو گیا, ان کے انتقال کے بعد بھی پوری انصاری عورتوں کے اندر میں نے سب سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت اسی کو دیکھا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی لاج انہوں نے رکھا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو انصاریہ تمام انصاری عورتوں کے اندر یہ سب سے مالدار بن گئی. سوچنے کا مقام ہے ان کے والدین نے اس نکاح کے اس پیغام کو ٹھکرایا, لیکن اس لڑکی نے خود آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انہوں نے لاج رکھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعائیں دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری عورتوں میں سب سے مالدار نکلیں. اسی طرح عورتوں میں سے صحابیہ عورتیں, صحابیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے, اتنی محبت کیا کرتے تھے. ایک انصاری عورت کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. غزوہ احد کے اندر شیطان نے یہ بات پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب یہ افواہ پھیلتی ہوئی مدینہ طیبہ میں پہنچی, یہ غلط خبر پھیلتی ہوئی مدینہ طیبہ پہنچی, تو ایک انصاریہ صحابی, ایک انصاری صحابیہ نے, ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات پہنچی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. تو ان کو رہا نہ گیا, انہوں نے ایک سواری لی اور میدان احد کی طرف نکل پڑے. راستے میں کیا دیکھتے ہیں, راستے میں جا رہے ہیں, اطمینان نہیں ہے, ان کے دل سکون نہیں ہے, غم ان کے اندر طاری ہے, افسردہ ہیں. اسی افسردہ حالت میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی, ایک صحابی, ایک قافلہ ان کو ملتا ہے. وہ قافلہ اس عورت سے, اس انصاریہ صحابیہ سے کہنے لگتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر تمہارے باپ شہید ہو چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انا للہ, پڑھتے ہیں وہ صحابی, آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد ایک اور قافلے سے وہ صحابیہ عورت ملاقات ہوتے ہیں اور اس قافلے والے اس انصاریہ عورت سے کہتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں. تو پھر انا للہ پڑھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر
پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حالت کیسی ہے. پھر آگے بڑھ کر کے پوچھتے ہیں. ایک اور قافلہ آنے لگتا ہے. اس قافلے میں اس قافلے والے اس انصاریہ صحابیہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں, انا للہ پڑھتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا ہے. پوچھ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک قافلے سے ملاقات ہوتی ہے. پھر وہ قافلے والے اس انصاریہ صحابیہ سے کہتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ انصاری عورت انا للہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہیں. پھر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک قافلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ پورے اطمینان ہو جاتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے, صحابیہ عورت ہیں, اس جنگ کے اندر, اس غزوے کے اندر ان کے باپ شہید ہو گئے, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. ان کے بھائی شہید ہو گئے, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. ان کے شوہر شہید ہو گئے, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. ان کا بیٹا شہید ہو گیا, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہر قافلے کے اندر انہوں نے یہی پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں. غور کرنے کا مقام ہے. کیا محبت رہی ہوگی ان کی. محترم خواتین, آج ہم ہیں, آج اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ہاں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے, آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تو محبت کرتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے. جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر, ان کے باتوں پر عمل کریں. جیسے مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بیٹا آپ سے کہے کہ امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن کوئی کام آپ اپنے بیٹے کو کہیں, اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو کیا وہ سچی محبت ہوگی؟ اسی طریقے سے میری اور آپ کی پوری امت کی حالت ایسی ہی ہو گئی ہے. پوری امت کا حال ایسے ہی ہو گیا ہے کہ آج کا مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو تو جانتا ہے, ذات کو تو مانتا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانتا ہے. جبکہ کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماننے پر نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی ماننا اور بات کو بھی ماننے پر میری اور آپ کی پوری امت محمدیہ کی کامیابی ہے. اس لیے کہ روئے زمین پر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ذات کو تو مانا لیکن بات نہیں مانا. گرچہ وہ وقت کے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, وقت کے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, جنہوں نے نبی کی ذات کو مانا, جنہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا, وقت کے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, دنیا کے اندر ناکام ہوا. وقت کے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, دنیا کے اندر ناکام ہوئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ان دونوں کی بیویاں روئے زمین پر وقت کے نبی ہیں. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا واقعہ قرآن کے اندر 28ویں پارے کے اندر سورۃ التحریم کے اندر, سورۃ التحریم کی 10ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقت کے نبی ہیں, وقت کے نبی کی بیوی ہیں, وقت کے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے وقت کے نبی کی بیوی کی ذات کو تو مانا, لیکن انہوں نے اس وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا, جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوئی اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے ناکامیابی ہے ہی. محترم خواتین, صحابیات میں سے
بہت سارے صحابیات ایسی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پھوٹ پھوٹ کر حد درجہ محبت کی تھی. نسائی شریف کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے دو عورتیں، ایک ماں اور بیٹی، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو بیٹی کے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے پوچھا کیا تم نے ان دونوں کنگن کی زکات ادا کی؟ تو اس ماں نے کہا ہم نے ادا نہیں کیا. جیسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہنا تھا، اس صحابیہ عورت نے جو یمن سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کے آئی تھی، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے دونوں کنگن نکالے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس کی زکات ادا کروں گا، یہ نہیں فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا ہی حکم دیا اور دونوں کنگن اتارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اس کو لینا بھی گوارا نہیں کیا. آج ہماری عورتوں کو بھی سونے چاندی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے کانوں میں سوراخ کرنا بھی پسند کر لیتی ہیں، اپنے کانوں میں سوراخ کرنا بھی وہ گوارا کر لیتی ہیں، اپنی ناک کے اندر سوراخ کرنا بھی وہ گوارا کر لیتی ہیں. لیکن صحابی عورت کو دیکھیے کہ ان کو بالکل مال سے محبت نہیں تھی، ان کو محبت تھی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں سے محبت تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے محبت تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرما دیا تو بس حکم تھا. اسی طریقے سے ایک حبشی غلام تھے، ایک حبشی صحابی تھے، ان کے سر کے بال نکل نہیں رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر کے بال درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے. ایک صحابی حبشی تھے، ان کے سر کے بال گھنگرو تھے، جس کی وجہ سے ان کے سر کے اندر مانگ نہیں نکل رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع پر ان کو ایک لوہا مل گیا، لہذا انہوں نے اس لوہے کو گرم کیا، گرم کر کے انہوں نے اس لوہے کو اپنے سر کے درمیان سے داغ کر لیا. یہ کیوں ہوا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کو محبت ایسی بسی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ان کو ایسی بسی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں میں ایسی رس چکی تھی، ایسی بس چکی تھی، تب جا کر کے انہی سنتوں پر عمل کرنا آسان تھا. یہ تو صحابیات تھے. ہمارے بزرگوں میں سے جن کو میں اور آپ نہیں بلکہ پوری دنیا جن کو جانتی ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، جو اجمیر کے اندر آج بھی موجود ہیں. ان کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے ہوئے انہوں نے وضو کے درمیان سے انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، انہوں نے انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے. وضو کرتے ہوئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے تو غیب سے ندا آئی کہ تم میرے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تم میرے محبوب کے عمل کو بھول جاتے ہو. ایک عمل ان سے بھولے سے چھوٹ گیا، غیب سے ندا آئی کہ تم میرے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن میرے نبی کے طریقے کو بھول جاتے ہو. جب یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تو غمگین رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے. تو ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے غمزدہ کیوں رہتے ہیں، آپ اتنے غمزدہ کیوں رہتے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، بتائیے کیا حال ہے. تو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں وضو کر رہا تھا، مجھ سے ایک سنت چھوٹ گئی جس کی وجہ سے مجھے غیب سے ندا آئی، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، غمزدہ ہوں کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا چہرہ دکھاؤں.
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جو اجمیر کے اندر آج بھی آرام فرما ہے، بھولے سے ان سے چھوٹ گئی، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تھا، ان سے بھولے سے چھوٹ گئی، ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا بسا ہوا تھا، ایسا حد درجے کا ان کا تعلق تھا کہ صرف انہوں نے ان سے بھولے سے چھوٹ گئی تو غیب سے خود ندا آئی، غیب سے ندا آئی تو یہ دیکھیے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کتنے غمزدہ ہیں، کیا فرماتے ہیں اپنے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے، کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس بات پر غم ہے کہ کل قیامت کے دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ یہ ایک سنت ان سے بھولے سے چھوٹ گئی جس پر انہوں نے اتنا غم کا اظہار کیا تھا۔ آج ہم ہیں کہ کتنے سنت ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، آج ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، پھر بھی ہم پر کوئی سنت چھوڑنے کا ہم پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جن کو میں اور آپ مانتے ہیں، جن کو میں اور آپ بزرگ مانتے ہیں، ان کا حال دیکھیے کہ ایک سنت ان سے چھوٹ گئی تو کتنا غم زدہ ہو رہے ہیں، کتنا افسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کو جان جان کر عمل کریں۔ انہی واقعات میں سے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تربیت السالک نامی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی سنتوں والی زندگی بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کئی انعامات سے نوازتے ہیں۔ احادیث کے اندر خود آتا ہے جو کوئی سنتوں پر عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو نورانی بنا دیتے ہیں، اس کے اعمال کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تربیت السالک میں لکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ شہادت کی انگلی سے نور نکلا کرتا تھا۔ جیسے حضرت رحمت اللہ علیہ سانس لیتے تھے، سانس آپ کی باہر نکلتی تھی تو ان کی شہادت کی انگلی سے نور نکلا کرتا تھا، ایک روشنی نکلا کرتی تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جہاں پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے وہاں پر ایک نور نکلتا تھا اور وہ نور ستون کی شکل میں آسمان تک بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنا لو گے تو تمہاری زندگی نورانی بن جائے گی، تمہارے اعمال نورانی بن جائیں گے۔ دیکھیے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو سنتوں کو مطابق بنایا تھا تو ان کے انتقال سے پہلے ان کی شہادت کی انگلی سے ایسا نور نکلا کرتا تھا، ایک روشنی نکلا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے تہجد کے پڑھنے کے مقام کے اندر ایک نور کی شکل میں ایک ستون نکلا، وہ ستون آسمان تک بڑھتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس لیے محترم خواتین، ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم بھی اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنا لیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم۔ پوری دنیا کے اندر حضرت کے خلفاء پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر حضرت کے مریدین پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں 2700 ہیں۔ کیسے انہوں نے اتنی کتابیں لکھ ڈالیں؟ صرف اور صرف یہی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق بنا لیا تھا۔
کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھائی. عید کی نماز پڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے. عورتوں کے مجمع میں تشریف لے جا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے درمیان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب جب دلائی تو میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے کانوں سے بالیاں نکال کر کے لا رہی ہیں, اپنے سونے کے کنگن لا کر کے عورتیں ڈال رہی ہیں. یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سونے کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا تھا. یہ کیسے ہوا؟ صحابیات ہیں, عورتوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ تھا, اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بات کہنا تھا کہ تمام کے تمام صحابیات نے اپنے سونے کے کنگن اپنے کانوں سے اتار کر کے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے اتار کر کے لائے. اتنا جمع کیا کہ ڈھیر کے سگا لگنے لگا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. محترم خواتین, اس واقعے سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے, سبق حاصل کرنا ہے کہ آج آپ لوگوں سے اس بات کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سونے کے کنگن کو پیش کریں, اپنے سونے کے بالیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں. یہ بات آپ سے نہیں کہی جا رہی ہے, آپ سے یہ تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں سے صرف اور صرف یہی تقاضا کیا جا رہا ہے, اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے مطابق بنائیں. اپنے 24 گھنٹے کے اندر ہر ایک عمل ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنائیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں آج عورتوں کی عادت ہے, مرد حضرات کی بھی عادت ہے کہ سر کے اندر تیل لگاتے ہیں. اگر ہم سنت سمجھ کر کے تیل لگائیں, جب تک وہ تیل لگانے کی چکناہٹ ہمارے سر پر رہے گی تو حضرت فرماتے ہیں جب تک وہ چکناہٹ ہمارے سر پر رہے گی ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. ایک ایک عمل کو ہم جان جان کر کے عمل کریں, ایک ایک سنت کو ہم جان جان کر کے عمل کریں. سنتوں کی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب ہے زاد مؤمن. اس کتاب کے اندر ایک ایک سنت کو, کپڑے پہننے کی سنتیں, پانی پینے کی سنتیں, کھانا کھانے کی سنتیں, تیل لگانے کی سنتیں, استنجا جانے کی سنتیں, ہر ایک سنت کو اس کتاب کے اندر زاد مؤمن ایک کتاب ہے. اس کتاب کو میں اور آپ اپنے پاس رکھیں, چاہے وہ موبائل کے اندر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتاب خریدیں, ہر ایک اس کتاب کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. ابھی جو ہمارے سامنے